من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس، محمد چشم بر راہ سنانیس. محمد است میخواهم خدا را، خدایا است حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ عقیدہ اپنا بصدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسے بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پر لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ تیرے حمد و ثنا میری بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے تیرا سراپا لکھوں، کوئی ہے ایسے جس کو میں تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں،
تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ ربیع الاول جس کی غالباً آج 3 تاریخ ہے، عام طور پر ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتے ہی لوگوں کو سیرت کانفرنسیں بھی یاد آ جاتی ہے، سیرت کے سیمینار بھی منانا شروع کر دیا جاتا ہے، بازاروں کو، بینکوں کو، دکانوں کو سجاوٹ کی تیاری کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گویا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی تقاضے ہیں اس سے پورا کر رہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں دکانوں کو سجانا، بازاروں کو سجانا، بینکوں کو سجانا یا مساجد کو سجانا جھنڈیوں سے یا وہ جلتی بجھتی قمقموں سے، یہ ایسا ہے کہ یہ بچوں کی کھیل تماشے ہیں۔ جلتی بجھتی بتیاں بچے خوش ہوتے ہیں، یہ بڑوں کی کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے وہ اصل بات ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر یہ جلتی بجھتی قمقموں سے یا جھنڈیاں لگانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو سکتا تو خدا کی قسم میں سب سے بڑھ کر اس مسجد کو بھی سجاتا، بازاروں کو بھی سجاتا اور آپ لوگوں کو بھی ترغیب دیتا۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار ربیع الاول کتنی دفعہ آیا، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں کتنی دفعہ آیا، پھر صحابہ کرام کا دور 1 صدی تک چلا ہے۔ آخری صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی، لیکن زیادہ تر راوی کہتے یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری صحابی ہے دنیا میں جس کا انتقال سن 93 ہجری میں ہوا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی حضرت انس کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انتہا ہو گئی، ایک رات بہت ٹھنڈی تھی اور پانی گرم کرنے کا اہتمام بھی نہیں تھا اتنا خاص۔ صبح اکثر لوگ فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری دل نے گوارا نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں یا فجر میں ٹھنڈا پانی ملے، بالکل برفانی۔ مدینہ المنورہ کی گرمی بھی انتہا کو ہے اور اس طرح سردی بھی اس کی انتہا کو ہے۔ دونوں موسم اس طرح ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک برتن میں پانی لیا، اس کو گود میں رکھا، سینے کے ساتھ چمٹائے رکھا اور پھر چادر میں نے اوڑھ لی۔ اس وقت تک میں بیٹھا رہا جب تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، پانی طلب کی تو میں نے فوراً وہ برتن میں پانی جو میں نے پوری رات اپنے سینے سے چمٹائے رکھا تھا اور چادر اوڑھ لیا تھا وہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اس رات میں، لیکن یہ پانی کچھ گرم گرم سا ہے، ایک بدن کی گرمائش، ایک چادر کی گرمائش۔ وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس
یہ پانی کچھ گرم سا محسوس ہوا مجھے، کیا کیا ہے اس پانی کے ساتھ؟ کہ رسول اللہ رہنے دیجیے۔ فرمایا پھر بھی بتائے، آگ پہ گرم کیا ہے، کہیں سے آگ جلایا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، سینے کے ساتھ میں نے عشاء کے بعد چمٹائے رکھا اور چادر اوڑھ لی کہ صبح آپ کو کچھ گرم پانی ملے۔ یا رسول اللہ اس لیے اس پانی میں تھوڑی گرمائش ہے۔ وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ کی در رحمت کھلے ہے، میرے دل کو بھی تو نے اس طرح راضی کیا ہے، جو بھی مانگو گے میں اس موقع پر میں تمہیں دے دوں گا، اللہ سے دعا بھی کر لوں گا۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کے لیے آپ دعا فرمائے اس کے کامیابی کا اس سے بڑھ کر اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی کو مل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح سوچ نہیں رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دید بھی نصیب ہو جاتا اور خدمت کا موقع بھی مل جاتا۔ نہیں میرے محترم، کبھی بھی زبان پر ایسے الفاظ علماء نے لکھا ہے نہیں لانے چاہیے۔ وہ اصحاب رسول تھے جس کو اللہ نے چن لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ساتھی کو اللہ نے چن چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جتنے ادب وہ رکھتے تھے، جتنے ان میں عزت اور توقیر تھی، احترام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محبت تھا، اللہ نے بس اس جماعت کو چن لیا تھا۔ پتہ نہیں ہم اس مقام پر اگر اس وقت ہماری پیدائش ہوتی، ہم وہ ادب، وہ احترام، وہ محبت بجا لاتے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے جس انسان کو جس دور میں رکھا اور جس دور میں بھیجا بس اس کے لیے وہی دور مناسب ہے۔ وہ دور صحابہ کرام کا تھا جو اللہ نے چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ مجھے دو گے جو میں مانگوں گا؟ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جس طرح اللہ نے دنیا میں آپ کی خدمت کا موقع مجھے دیا، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کا خادم بنا دے۔ کیسی دعا مانگی! ایک جنت بھی مل جائے اور جنت میں بھی آپ کی خدمت کا موقع، آپ کے خادم میں وہاں بھی رہوں۔ جس طرح دنیا میں اللہ نے آپ کو آپ کا خادم مجھے بنایا، اس طرح جنت میں بھی اللہ مجھے آپ کا خادم بنا، کوزے کو کوئی ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، تم بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ ہی مقام تجھے نصیب فرمائے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اور تم بھی دعا کرتا رہو۔ اور ہاں انس کثرت سجود کے ساتھ میرے لیے یعنی میرے ساتھ تعاون کرو۔ جتنی زیادہ سجدے کثرت سے ہوں گے اللہ پاک اتنے ہی میرے قربت تمہیں نصیب فرما دے گا، جس طرح یہاں نصیب فرمایا وہاں بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اولاد میں بھی برکت عطا فرما اور زندگی میں بھی برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے اتنی کثرت کے ساتھ اللہ نے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیا نواسے پڑ پوتے فرمائی یہ سب میں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ اکثر تو میں بھی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہے، بتایا جاتا یہ تو تیرے پڑ پوتا ہے۔ کہتے اتنی کثرت کے ساتھ حضور کی وہ دعائیں جو میں نے دیکھی، اور دنیا تو کیا، وہ تو میں نے مانگا بھی نہیں، اور کہاں کہاں سے دنیا یعنی اٹھ کر میرے پاس آتے اور حاضری دیتی۔ میں اکثر رد کرتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسے قبول ہو گئی کہ اللہ نے زندگی میں بھی برکت عطا فرمائی، دولت میں بھی برکت آئی، اولاد میں اور زندگی میں بھی برکت آئی، اور آخری اصحاب رسول میں سے آخری صحابی رسول ہے جن کا انتقال ہوا۔
تو ایک صدی تک تقریباً صحابہ اکرام کا موجود رہنا یہ بھی اللہ پاک کا ایک زبردست عظیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ وہاں بھی کچھ اس قسم کے ہم نے نہ کسی صحابی سے سنا، ایک صدی تک صحابہ اکرام تھے، نہ اس موقع پر انہوں نے کوئی جھنڈیاں سجائی، نہ کوئی جلوس نکالے، نہ کوئی ایسا کوئی کام کیا۔ یہ اسلام کے تقریباً 600 سے زائد سال کے بعد یہ سلسلے شروع ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ عشق رسول کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ کیا جھنڈیاں لگانے سے، بجلی کے قمقمے روشن کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اب دیکھیے، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے پابند کیا ہے کہ ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان کے ایک ذرہ بھی ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو حق ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پہ بحیثیت امتی ہونے کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پر 5 بڑے حقوق ہیں۔ سب سے بڑا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، آپ پر ایمان رکھنا۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی کے مسائل، دنیا کے، آخرت کے، دین کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائے، خود عمل کیا ہے یا کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، عمیر اس کا نام تھا، اس نے ایک کبوتر پال رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اس گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے تھا وہ گھر، تو دیکھتا کہ اکثر اوقات عمیر اس کبوتر کے ساتھ کھیلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماہوہ دیکھ کر کبوتر میں تو کچھ نہ کہتے، مسکرا جاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ عمیر کا وہ کبوتر مر گیا، جس سے عمیر بڑے پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لے آئے، دیکھا عمیر بچہ تھا، بڑا ہی فکر مند بیٹا تھا، سوچ بچار میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، عمیر کو دلاسا دینے لگے اور کہا، یا عمیر ما فعل بالنمیر، اے عمیر وہ تیرے کبوتر کے ساتھ کیا ہوا؟ مسکرائی بھی، وہ غم میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، یا عمیر ما فعل بالنمیر، اے عمیر تیرے کبوتر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے ادا ہونا، علماء نے اس ایک جملے سے 100 مسائل نکالے، 100 مسائل اس ایک جملے سے نکالے کہ پرندوں کو پالنا جائز ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کے ساتھ جوا کھیلا جائے۔ ہمارے تو عام طور پر جو کبوتر پالتے ہیں وہ اکثر جو اڑاتے ہیں جوا کھیلتے ہیں، کہ دوسرے کے کبوتر کو اپنی طرف متوجہ کر کے پھر ان کبوتروں کو جیسے جالوں کے ساتھ پکڑ کر قبضے میں لیتے ہیں، اور دوسرے بھی ناراض نہیں ہوتا کہ یہ ہم دوسرے کے اپنی کبوتروں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، آج انہوں نے شکار کیا۔ یہ جوا ہے، یہ جوا ہے، اس طریقے سے کبوتروں کو اڑانا یہ جوا ہے۔ اور ایسے ہی کبوتروں کو پالنا، اس کے دانے کا، پانی کا خیال رکھنا، صرف کبوتر ہی نہیں پرندوں کو پالنا،
اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کی جواز ہے، جوا نہ کھیلا جائے، کوئی غلط حرکت ایسی کہ ان کو تکلیف نہ دیا جائے، لڑانا، پرندوں کا ایک لڑانا بھی تو دستور ہے نا۔ ہمارے قنداریوں کو اللہ خوش رکھے، وہ بھی ایک پرندہ پالتے ہیں، اکثر اس کے ذریعے دوسرے پرندوں کے ساتھ وہ لڑائی لڑتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی تمام مسائل میں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دیکھا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو تو وہ کام غلط ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینے کی بچیاں دف پر اشعار پڑھا کرتی تھی، حسن کے آمد پر خوشی کا اظہار کرتی تھی، اور جب حسن کے ایک دفعہ دیکھا وہ بچیاں دف بجاتی ہوئی کہنے لگی کہ ہم میں اللہ کا ایک ایسا نبی موجود ہے جس کو یہ بھی علم ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ جب بچیوں نے، ان کی چھوٹی بچیاں تھی، دف پر یہ الفاظ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، نہیں بچوں یہ مت کہا کرو، کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف میرے رب کو پتا ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کو علم ہے۔ ہاں جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس حد تک میں جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کے عطا اور اللہ کے طرف سے جو علم میرے حوالے ہوا ہے۔ اب حضرت نوح، سورۃ ہود 12واں پارہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، آگے حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اس کے متصل حضرت لوط علیہ السلام، اس کے آگے اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام، پھر اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تقریباً سورۃ ہود انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں کے تذکرے پر یہ مشتمل ہے۔ اب اللہ پاک نے جو واقعہ آگے چل کر بیان کرنے والے ہیں، اور جو نوح علیہ السلام اس کے بیٹے کا تذکرہ، کشتی بنانے کا تذکرہ، پھر طوفان نوح کا تذکرہ، اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ آگے کیا فرمایا؟ چوتھے رکوع کے اختتام، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں ہیں غیب کی جس سے ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو بتایا۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے قبل نہ آپ نہ اصحاب نہ آپ کی قوم، ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ کیا واقعات قبل زمانے میں واقع ہو چکے ہیں۔ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اس سے قبل آپ کو علم نہیں تھا۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، یہ واقعات اس لیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ان انبیاء نے بھی صبر کیا، آپ جس تکلیف سے جن مصائب سے گزر رہے، فاصبر، بس آپ بھی صبر کیجئے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہمیشہ ان لوگوں کا رہا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ یہاں اللہ پاک نے واضح کر کے بتایا کہ واقعات اس سے قبل آپ آگاہ نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو میرے محترم دوست، زندگی کی تمام مسائل میں حسن کا اتباع کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت کرنا، یہ تیسرا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے اس کی نصرت کرنا، نصرت کے معنی اس کو قبول کرنا اور اس کے دائیں بائیں نہ ہونا۔ اور تیسری بات اور چوتھی بات یہ فرمائے، آپ کی تعظیم و تکریم کرنا۔ سورۃ فتح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ فرماتے ہم نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو نبی مبعوث کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس لیے تاکہ تم اس کی عزت کرو، تکریم بجا لاؤ، یہ امت کو حکم ہے اللہ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، محبت میں کمی نہ ہو۔ محبت کی معنی یہ نہیں کہ جیسے ربیع الاول میں ظاہری محبت کیا جائے، وہ نہیں،
محبت کی معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے، ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آج اگر میں 3 باتیں عرض کروں مختصر کر کے، وقت کی کمی بھی ہے، کہ آج کی اس نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام کیا ہے، آپ سے محبت کیوں کر کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس محبت پر ہمیں کیا ملے گا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، انعام کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس محبت کی تقاضے کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہم چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان، ہر امتی رسول کا اس کی ذمہ یہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک ثواب کی چیز ہے، یا اگر کر لیا نہیں تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک فرض کے درجے میں ہے، اس کی بغیر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں، یہ محبت فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ یہ آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرمایا، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، وازواجکم واولادکم، تمہیں تمہارے اولاد، وازواجکم تمہیں تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہیں تمہارے عزیز و اقارب، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائی کے ذریعے حاصل کیا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت کے اموال جس کی کمی سے تم گھبراتے ہو کہ میری تجارتی جو اسباب ہے، چیزیں ہیں، یہ کم نہ ہونے پائے، ومساکن ترضونہا، اور تمہاری وہ محلات، گھر جو تم نے بنائے رکھے ہیں، فرمایا احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو، من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہو، تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد، تمہارے عزیز و اقارب، اور تمہارے اموال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری وہ مال تجارت جس کی کساد بازاری سے تم پریشان ہوتے ہو، گھبراتے ہو، تمہارے وہ محلات جس میں تم رہتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ تمہارے متعلق کیا فیصلہ نازل فرمائے۔ یعنی ہو سکتا ہے اللہ کا یہ فیصلہ آئے کہ ان سے یہ سب چیز لے لیا جائے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے بھی محبت ایک درجے میں ہے، لیکن اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، پھر حکم خداوندی یہ ہے کہ ان چیزوں پر قدم رکھ دو اور آگے نکل جاؤ کہ تمہاری منزل یہ نہیں، تمہاری منزل آگے ہے۔ ان چیزوں سے محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، لیکن سب سے مقدم محبت اللہ اور اس کے رسول کی۔ وہ کسی نے خوب کہا، پشتوں میں ایک شعر ہے، مینہ دا خدای او دا رسول شدا، دا نوری مینی بے وفا پاتی سینا۔ وہ اصل مینہ چی دا خدای او دا رسول سره دا چاہی، دا اصل مینہ دا کامیابی ذریعہ دا، کہ پا دغا مینہ سره دنیا سے اولاد سے، نو سادا قبر معاملہ ہم آسان دا، سادا میدان حشر معاملہ آسان دا، حساب کتاب مرحلہ آسان دا، دا سے شائستہ مخونو تبا سبا اللہ پاک دا حشر پا میدان کی وئی چی ستاس دا کتاب حساب و کتاب اغسطو ضرورت نستا، ستادا شائستہ مخدد خبری گواہی ورکی چی تا پا دنیا کی دا خدای او دا رسول سرمی نہ کری۔ قیامت کی دن روشن چہرہ وہ لوگ لے کر آئیں گے جس کے منہ پر پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا میں محبت کی ہے، اس کا روشن چہرہ قیامت کے دن گواہی دے گا
کہ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تجھ سے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں، تمہارا روشن چہرہ بتلا رہا ہے کہ دنیا میں تو نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ تو ان چیزوں کی محبت ہے، لیکن اس سے سب سے پہلے جو محبت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مقام پہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یعنی تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اور اللہ کے ساتھ انتہائی شدید محبت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ فرمایا اے عمر الآن فقد استکمل الایمان، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تمام محبتوں پر غالب کرتی۔ کبھی کبھی اللہ فجر کے وقت میں بھی امتحان لیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں تمہاری کانوں تک پہنچ جاتی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اے بندو آؤ نیند سے نماز بہتر ہے۔ یہ بھی امتحان کا وقت ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا نیند سے زیادہ محبت ہے۔ یہ گرم نرم بستر چھوڑنا، اور اس وقت پوری رات انسان کروٹیں تبدیل رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے پہلی آواز کہیں سے سنائی دیتی ہے، اس وقت یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، شیطان بدبخت آ کر سنا دیتا ہے تبکی دے کر علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، اس کے ساتھ تبکی دیتا ہے رات بہت بڑی پڑی ہوئی ہے، کس ٹائم پڑھ لو گے، ابھی سو جاؤ سو جاؤ۔ اس ٹائم اتنی زبردست نیند آتی ہے کہ سورج نکل آتا ہے، شیطان کہتا ہے اب تم جانو تمہارا کام جانو، میرا بس یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ اس سے بھی امتحان ہوتا ہے۔ دکان ہے پورے دن بیٹھے رہتا ہو، عین جب اذان شروع ہو جائے گاہک کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان، جس ٹائم امتحان ہوتا ہے کہ اس کو نماز سے اللہ کے حکم سے زیادہ محبت ہے یا ان کو پیسوں سے محبت ہے، یہ بھی زبردست امتحان کا وقت۔ اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم میں تین باتیں پیدا نہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ سب سے پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، تمہیں دنیا کی ہر چیز قربان کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت قربان نہ کرو۔ دوسرا فرمایا اگر کسی سے محبت بھی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرے، یعنی قدرتی طور پر انسان کو پیسوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، ازواج سے بھی محبت ہوتی ہے، والدین سے بھی محبت ہے، لیکن فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے بعد ان محبتوں کو پکڑو۔ ہمارے بنو عاقل کے ایک بہت زبردست عالم دین گزرے تاریخ میں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عجیب، ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، بنو عاقل کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو مولانا عبید اللہ سندھی کہا جاتا ہے۔ آتے تھے، اپنے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کے پاس آتے تھے، ملتے تھے، والدہ کہتی تھی کہ بیٹا میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اپنے آباء و اجداد کی دین پر واپس نہ آؤ۔ فرمایا اماں چھوڑ دو ان باتوں کو، کیا خدمت کی ضرورت ہے میں کروں؟ تو وہ اماں کہتی لے آؤ ایک گائے کو میرے لیے، میں نے اس کو اس طرح کرنا، لے آتے گائے، والد کی خدمت میں پیش کر لیتے، اور اماں خدمت کرو، کہا دین کے معاملے کو چھوڑ دو، بڑی قربانی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ کے بیٹے تھے،
ایسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی، سب رشتوں کو قربان. یہ ہے اصل محبت. رشتہ داری میں آزمائے جاتے ہیں. جب انتقال ہوا 6 مہینے تک قبر سے خوشبو آتی رہی. ایسے خوشبو کے لوگوں نے محسوس کی کہ دنیا کی خوشبو سے اس کا کوئی تعلق. بیٹے نے اللہ سے دعا کی، اللہ ہر وقت ہم مٹی لا لا کر تنگ ہو گئے، اے اللہ اس خوشبو کو واپس لے لے تاکہ میرے والد کی قبر سلامت رہے. اللہ نے پھر خوشبو روک دی، لیکن بتایا جس کی قربانی زیادہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی، اللہ اس کو پھر کیا مقام دے دے. اور تیسرا فرمایا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتے جو ایمان لے آئے اور کفر کی طرف واپس پلٹنا اتنا اس کے لیے سخت ہو کہ وہ کہے کہ جل جانا مرنا گوارا ہے لیکن کفر کی طرف پلٹنا گوارا نہیں. میرے محترم دوستو، اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. دونوں ہستیاں. اچھا اس پر ہمیں کیا ملے گا اس محبت پر؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ. حضور نے فرمایا کیا تیاری کی ہے قیامت کی کہ پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ تیاری ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اعمال تو کمزور ہے، بس سوائے فرض کے باقی چیزوں میں ایسی کمزوری ہے کہ میں خود اقرار کرتا ہوں کہ واقعی تیاری کچھ نہیں، بس فرائض کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہے. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احبا. قیامت کے دن ہر انسان اسی کے پاس ہوگا جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت غالب ہے، اس پر صلہ اور اجر یہ ملے گا کہ قیامت کے دن اس انسان کا حشر اسی عظیم ہستی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے. سوچ لیجئے دنیا میں رہتے ہوئے ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ کس کو ہم نے محبوب بنایا ہے؟ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین. کہتے ہیں جس نے اپنا رہنما کوے کو بنایا تو کوے کا کام یہ ہے کہ مرداری کی طرف جانا، تو کوا مرداری پر چلا جائے گا اور جو اس کو اپنا رہنما مانتے اس کو بھی مرداری پر لا کر بٹھا دے گا. گویا سمندر کو کوزے میں بند کر کے کہ دنیا میں دیکھو تمہاری رہنما کون ہے، کس کی اتباع تم کر رہے ہو، بس سوچو تمہارا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی نے آ کر یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ تو بہت اللہ کے محبوب ہو، لاڈلے ہو، بہت اونچے درجے پر ہوں گے. یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو بہت نیچے درجے میں ہوں گے. آپ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہوگا. یا رسول اللہ ہمیں وہ جنت کیسے پیاری ہو سکتی ہے جہاں آپ کا دیدار نہ ہو، آپ سے ملاقات نہ ہو. یا رسول اللہ پھر اس جنت کو لے کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھبراؤ مت، المرء مع من احببتا. فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ہر اس انسان کا حشر اسی کے ساتھ کرے گا دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے. کہ اتنی ہمیں خوشی ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، کہ جنت الفردوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس میں جگہ پا رہا ہے. تو گویا اس پر انعام سے یہ ملے گا. اور اب تیسری بات یہ ہے کہ ان محبتوں کا تقاضا کیا ہے. اللہ اکبر، تقاضا کیا ہے، اس عشق رسول کا تقاضا کیا ہے. میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یعنی جو حضور نے فرمایا اسی پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے نہ بڑھانا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے.
کہ جشن عید میلاد النبی جلوس کی شکل میں منایا جائے، قمقموں کی شکل میں منایا جائے، جھنڈیوں کی شکل میں منایا، اس کا کوئی حدیث میں ثبوت نہیں۔ صحابہ کرام کے 100 سال تک بھی ثبوت نہیں ملتا، تابعین کے 100 سال تک بھی ثبوت نہیں ہے، تبع تابعین کے 100 سال تک بھی ثبوت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم منانا اس بات پہ تھا کہ جتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیے جائے، یہی ان کا جشن عید میلاد النبی تھا۔ انہوں نے کوئی بجلی کی قمقمیں روشن نہیں کی، کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا، ہم کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر آگے مت بڑھو۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں پر اس کے عزت و احترام کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اور وہاں جو جو مقامات ہیں ان سب کا عزت و احترام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب پر لازم اور واجب ہے۔ جن چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر کے قیدی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی رضا یہ تھی کہ ان سب کی جان بخشی کی جائے۔ جب صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو پڑھ لیتے کہ جلال ہے کہ جمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی پڑھنے کے بعد وہی رائے دیتے صدیق اکبر جو رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ لیکن عمر فاروق تو جلال سے بھرے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا ہے عمر ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے جنگی قیدیوں کی طرف دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ وہ میرے ماموں ہیں، جنگی قیدی بن کر آئے، وہ فلاں کے بھائی ہیں، وہ فلاں کے چچا ہے، یہ سب جنگی قیدی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے جو ہم میں سے جن کا رشتہ دار ہے یا رسول اللہ ان جنگی قیدیوں کو ان کے حوالے کیے جائے۔ میرا ماموں ہے، سکا ماموں ہے، اس کو میرے حوالے کیے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ان سب کا سر قلم کر کے ثابت کریں گے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جس کا آپ سے تعلق نہیں اس کا ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق کا لڑکا عبد الرحمن بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا اور صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے۔ عبد الرحمن جب ایمان لانے کے بعد اپنے والد صدیق اکبر سے کہا ابا جان کئی دفعہ بدر میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے والد سمجھ کر تلوار روک دیا تھا کہ آپ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن بیٹے اگر بدر میں تم میرے تلوار کی زد میں آتے خدا کی قسم میں وار کر جاتا، میں نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ محبت ہے، یہ محبت۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بہن، یہ ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو ایک دن والد ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو فتح مکہ کے دن اسلام لائے، بیٹی سے ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ جب بیٹھنے لگے بیٹی نے کہا ابا جان ذرا صبر کیجیے، وہ بستر جو بچھا تھا ایسے اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ والد نے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بیٹی جب کوئی باپ بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹی احترام کے ساتھ کوئی کپڑا بچھا لیتی ہے، کوئی ایسا عزت و احترام کی تکیہ رکھ دیتی ہیں، یہ کیا آپ نے مجھ سے تکیہ بھی اٹھا لیا بستر بھی اٹھا لیا، یہ کیسے احترام ہے؟ کہا ابا جان آپ میرے والد ہے، خدمت جو بھی ہوا کریں گے، لیکن یہ بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوتے ہیں، آپ مشرک ہے ابھی تک ایمان نہ لائے، مجھے گوارا نہیں کہ اللہ کے حبیب کی بستر پر کسی مشرک کو بٹھا دو۔ یہ محبت ہے، انہوں نے کر کے دکھایا، ہمیں سمجھایا کہ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول پہ ایسے کر کے دکھائے۔
یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے، اس پر کون سا اجر صلہ ملے گا، اس عشق کی تقاضے کیا ہے، یہ 3 باتیں میں نے عرض کی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت سے